سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک مقام پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت استنجا وغیرہ کے لیے میدان میں تشریف لے گئے. مگر کہیں کوئی آر کی جگہ نظر نہ آئی، یعنی کسی کے آر میں رکاوٹ ہو، کوئی سا پردہ ہو رفع حاجت کے لیے. اس میدان میں دو درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دور تھے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا. وہ درخت اس طرح آپ کی ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے. چل رہا ہے درخت. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا. وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آڑ میں اپنے رفع حاجت وغیرہ سے آپ فارغ ہوئے. اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پہنچ کر جا کر کھڑے ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیارا پیارا معجزہ ہے جس کے بارے میں علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں ایک شعر لکھتے ہیں: جاعت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی. یعنی آپ کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے بلا قدم کے اپنی پنڈلی سے چلتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے. جاعت لدعوت اشجار ساجدتن. اس کو اگر نعت خان اس پہ پڑھے نا طرز میں: جاعت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله. سب مل کر پڑھیں: مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو درخت ہیں، ان کے تو بس ایسے ایسے واقعات ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ایک عربی جو دیہاتی عربی ہوتے ہیں آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو. اس عربی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر کھڑا ہے میری نبوت کی گواہی دے گا. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس درخت کو بلایا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا. کیسے نہ تھا، بلایا جو مصطفیٰ نے تھا. تو وہ تو اشارہ فاتح وجد میں آ گیا ہوگا کہ میری طرف توجہ فرمائی ہے محبوب کریم نے. وہ زمین چیرتا ہوا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس نے با آواز بلند، درخت نے با آواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی. پھر آپ نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. یہ حقیقت ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرتبہ عطا کیا، اتنا مرتبہ عطا کیا. بس وہ اعلیٰ لکھتے نا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. وہ کہتے آخر میں کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. یا رسول اللہ آپ کے اوصاف اتنے ہیں جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے. یعنی آپ کی کوئی خصوصیت بیان کرتا جائے تو آپ کی خصوصیات ختم ہو ہی نہیں سکتی کہ خصوصیات ختم ہونا بھی عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عیب سے بھی پاک فرمایا ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کئی محدثین رحمہم اللہ المبین جو یہ حدیث بیان ہوئی تو اس میں کچھ اس طرح بھی ہے کہ اس درخت نے جو چلا گیا نا، اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر کیا کہا پتہ ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا کہا؟ ارے محبت سے جھوم کر ذرا زور سے کہو، کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. چاند شک ہو پیڑ بولے جان
ہو جائے، میرے آقا کا اشارہ پائے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، میرے آقا کا اشارہ پا کر چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، چاند شک ہو، پیر بولے، درخت چل کر کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، چاند شک ہو، پیر بولے، اور جانور آئے تو بارگاہ رسالت میں سجدہ کرے، چاند شک ہو، پیر بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مولا تیری شان ہے، ایسا محبوب تو نے بنایا کہ چاند شک ہو، پیر بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ، مر جائے، عالم یہی سرکار ہے، سب کا رخ اللہ کی مخلوق کا رخ اللہ کی حبیب کریم کی طرف ہے، اس حبیب کبریا کی طرف ہے کہ چاند شک ہو گیا، پیر بولنے لگا، جانور سجدے کرنے لگے، بارک اللہ، مر جائے، عالم یہی سرکار ہے۔ چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ، مرجع عالم یہی سرکار۔ یعنی اس درخت نے کیا کہا بارگاہ رسالت میں آ کر؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا، اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں، جنت میں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، کس شان سے؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا، مزید سنیے وہ درخت نے کیا کہا؟ السلام علیکہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عربی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا، یہ جوش عقیدت اور جوش عقیدت میں عرض کرنے لگا۔ عربی کا جذبہ دیکھیے، عربی نے جب یہ مقام مصطفیٰ دیکھا، یہ مقام مصطفیٰ دیکھا، آنکھوں سے دیکھا نا، اس کا جوش عقیدت دیکھیے، دیکھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں۔ اللہ اللہ، آقا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ پھر اس نے عرض کی، ہائے ہائے، عربی ایسا عاشق تھا، یہ پہلی نظر میں قربان ہو گیا نا، اس کے بھی نصیب کے آقا کو مل گیا، معجزہ بھی مانگ لیا، معجزہ بھی ایسا دکھا دیا، وہ مدینہ مدینہ ہو گیا۔ اب کہتا ہے آقا سجدے کی اجازت دو، سجدے کی اجازت کیسے ملی؟ نہ ملی نہ، مگر اس کی عقیدت و محبت و جوش کو ملاحظہ کیجئے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دستے مبارک اور قدموں کو بوسہ دینے کی اجازت ہے؟
آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دے دوں، آپ کے قدموں کو چوم لوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عربی کی خوش قسمتی پر قربان جائیے کہ میرے آقا نے اس کو اجازت دی، اور اس عربی نے نہ صرف پیارے مصطفیٰ کے دستے مبارک کو چوما بلکہ میرے آقا کے قدموں کو بوسہ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے قدموں تھے۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے چاند سا۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے تلوے مبارک کو اپنے سینے پر رکھا تھا۔ وہ کیا گھڑی ہوگی جب آقا کا وہ خوبصورت ترین تلوہ مبارک، ارے وہ تلوے کی خوبصورتی کتنی ہوگی، چاند اس تلوے کی خوبصورتی کو دیکھ کر شرما جائے۔ اتنا خوبصورت تلوہ مبارک، اتنا پیارا تلوہ مبارک جس صحابی نے اپنے سینے پر رکھا ہوگا، وہ سینہ کتنا مبارک ہوگا۔ دل کرو ٹھنڈا میرا آقا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ کتنے عظیم معجزے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، جنگ بدر کا ایک واقعہ، اللہ اللہ اللہ، واہ کیا عظیم واقعہ ہے۔ حضرت عکاشہ بن محسن یا محسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ عقیدت صحابہ دیکھو، عقیدت صحابہ دیکھو، اعتقاد صحابہ دیکھو، محبوب کریم پر جو گمان ہے صحابہ کرام کا وہ دیکھو کہ جنگ بدر میں لڑتے لڑتے صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی۔ کیا ٹوٹ گئی؟ تلوار ٹوٹی، کہاں گئے؟ سیدھا آئے بارگاہ رسالت میں، عرض کی آقا تلوار ٹوٹ گئی ہے، آقا تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کی شاخ نکال کر دے دی، درخت کی شاخ نکال کے دی۔ اب وہ صحابی کہتے نہیں آقا میں تلوار کی بات کرنے آیا ہوں، آپ درخت کی شاخ دے رہے ہیں۔ وہ صحابی ہیں، وہ جانتے تھے کہ دی کس نے ہے، وہ صحابی ہے جانتے دی کس نے ہے۔ وہ درخت کی شاخ لے کر جنگ کرنے چلے گئے، وہ شاخ تلوار کی طرح لڑتی رہی، اور نہ صرف غزوہ بدر میں لڑتی رہی بلکہ وہ تلوار ان کے پاس رہی، اور کئی جنگوں میں وہ تلوار سے لڑائی کرتے رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر کے دور میں جا کر وہ شہید ہوئے۔ یہ تھا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت تھی۔ یہ تھوڑی کہ آقا یہ تلوار میں شاخ کو کیا کروں گا، نا نا، انہوں نے مصطفیٰ کے جلوے دیکھے تھے، انہوں نے مصطفیٰ کے معجزے دیکھے تھے، وہ مصطفیٰ کی طاقت کو، مصطفیٰ کی قوت کو، مصطفیٰ کی اختیارات کو جانتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک پر توجہ فرما کر، جس پر توجہ فرما کر اس کو جنت میں داخل کروا رہیں گے، تب پتہ چلے گا کہ پیارے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا،
کہ قیامت میں تو ماننا ہی ماننا ہے. وہاں تو گویا کہ ایک طرح سے صدا ہوگی اسألک شفاعت ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. وہ کواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم, وہ کواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم, ہے عجب نشان اعظم, ہے عجب نشان اعظم, مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا. یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے, جبریل امین بھی کہہ رہے ہیں یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی. اس لیے تو کہتے ہیں نا, وہ ہے نا ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے, وہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کمرے میں اندھیرا ہے, سوئی کھو گئی ہے, امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی تلاش کر رہی ہیں, اندھیرے میں سوئی نہیں مل رہی. نور والے مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوتے ہیں, آقا کے نور سے کمرہ پر نور ہو جاتا ہے, اور کھوئی ہوئی سوئی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کر رہی ہے. تبھی تو کہتے ہیں ہم لوگ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, بولو نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا. تو یہ شان ہے کہ آپ مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں نکلتی تھی. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, ایمان والے تو لگائیں گے نعرہ, ایمان والے تو یہ نعرہ لگائیں گے کیا, محمد ہمارے بڑی شان. عرش حرش ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان. مسجد نبوی شریف اللہ صاحب الصلاۃ والسلام آئے ہیں, اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے, مدینہ دکھائے, مدینہ دیکھیں, مسجد نبوی شریف دیکھیں,
ریاض الجنہ دیکھیں، منبر و محراب دیکھیں، آقا کی سنہری جالیوں کی زیارت کریں. کاش عشر رحمت کی یہ آخری راتیں ہیں، اللہ اسے رحمت کر دے. ہم جتنے یہاں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، اے اللہ ہم سب کے مقدر میں مدینہ لکھ دے، مدینہ لکھ دے، اللہ ہمارے مقدر میں مدینہ لکھ دے. کہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، کاش بس ایک دھن وہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا. ہم غم کے ماروں کا گر جانا مدینے میں ہوا. ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں. مدینہ یاد آیا، مدینہ یاد آیا ہے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے. ہم مدینے جائیں گے، اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہی رہ گئے. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، شبیر و شبیر فاطمہ حیدر مدینے میں، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا. آؤ مسجد نبوی شریف کا واقعہ سنا. اللہ اللہ اللہ. مسجد نبوی شریف میں پہلے ممبر نہیں تھا، کھجور کے تنا کا ایک ستون تھا، اور اس ستون سے، درخت کے تنے سے میرے آقا ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک انصاری خاتون نے ممبر بنا دیا،
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس منبر پر جلوہ فرما ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا. اچانک اس درخت کے سوکھے تنے سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی. بعض روایت میں آیا ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بل بلانے کی آواز آئی. حدیثوں کو جو روایت کرتے ہیں یہ مختلف ذوق سے انہوں نے رونے کی کیفیتیں لکھی ہیں اور تشبیہات لکھی ہیں. مقصد یہ کہ آقا کی جدائی میں وہ بل بلا کر رونے لگا. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ ستون اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ رونے کے جوش میں وہ پھٹ جائے گا. اس رونے کی آواز کو مسجد نبوی شریف میں جتنے بھی نمازی تھے سب نے سنی. ستون کی گریہ وزاری کو سن کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا دست مبارک اس پر رکھ دیا. اپنا دست مبارک اس ستون پر رکھ دیا. وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگتا ہے. بالآخر جب آپ نے ستون کو اپنے سینے سے چمٹا لیا, آئے آئے وہ ستون سکون پا کر خاموش ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ یہ پہلے اللہ کا ذکر سنتا تھا, جو نہ سنا تو رونے لگا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ستون کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا, اے ستون اگر تو چاہے تو میں تجھ کو پھر اسی باغ میں تیری پہلی جگہ پر پہنچا دوں تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے, اور اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو جنت کے باغ کا ایک درخت بنا دوں اور دعا کر دوں تاکہ جنت میں خدا کے نیک بندے تیرا پھل کھاتے رہیں. یہ سن کر ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا. ستون نے جواب دیا, یا رسول اللہ میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ اللہ کے اولیاء میرا پھل کھاتے رہیں اور مجھے ایسی عظیم زندگی نصیب ہو جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے, ستون میں نے تیری اس آرزو کو منظور کر لیا. پھر آپ نے وہاں موجود کو ارشاد فرمایا, اے لوگوں دیکھو اس ستون نے دار الفنا, اس دنیا دار الفنا کی زندگی کو ٹھکرا کر دار البقا کی حیات کو اختیار کیا, باقی رہنے والی زندگی کو اختیار کیا. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ستون کو اپنے سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا, مجھے ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر میں ستون کو اپنے سینے سے نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس ستون کا عشق رسول دیکھیے, محبت رسول دیکھیے, اس کا انداز دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے جدا ہوئے اور اس نے رونا شروع کر دیا, اور جیسے ہی آقا نے دست مبارک رکھا سینے سے لگایا وہ خاموش ہو گیا. ایک درخت کا سوکھا تنا فراق رسول میں روئے اور ہم آقا کی محبت میں نہ روئیں, آقا کے عشق میں نہ روئیں. ہمیں تو رونا چاہیے, آقا کی محبت پہ رونا چاہیے, بلکہ آقا کی بارگاہ میں تو رو رو کر یہ عرض کرنا چاہیے, یا رسول اللہ میرے تو
میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا یا رسول اللہ زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھو اے میرے آقا تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھو یہی تو ایک سہارا زندگی کے لیے ہمارے جینے کا اور مقصد کیا؟ ہم جیے بھی آقا کے لیے اور انشاءاللہ مریں گے بھی آقا کے لیے. دہن میں زبان بدن میں اجا ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں آقا کے لیے. ہم انشاءاللہ یہاں آقا کے لیے جیئیں گے. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جیئیں گے. آقا کی سنتوں کو عام کرتے ہوئے جیئیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ ہمیں سچی سچی محبت عطا فرمائے. ان کے بغیر بس ان کی یاد ہی میں جینا ہو، ان کی یاد ہی میں جینا، اس تمنا میں جیتے رہیں کہ بس آقا کا دیدار ہو جائے، آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر. آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. سینے میں وہ کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، سینے میں وہ کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. ایک کاش حقیقی معنوں میں عشق رسول میں جینا نصیب ہو جائے. الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین اللہ کا کروڑوں کرم ہے. ہم یہ بات بالکل تسلیم کرتے ہیں. ہمیں آقا سے محبت ہے, ہمیں آقا سے عشق ہے, بہت چاہتے ہیں ہم آقا کو, بہت چاہتے ہیں ہم آقا کو. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. مگر اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں, آقا کے نام پر اپنی گردن کل نہیں آج نہیں ابھی کٹوانے والوں, تم داڑھی کیسے کٹواتے ہو؟ تم داڑھی کیسے کٹواتے ہو؟ آقا کی یہ محبت کی نشانی داڑھی تمہارے چہرے پر سجتی ہے, تمہارا ہاتھ کانپتا نہیں اس محبت کی نشانی کو موڈ کر نالی میں بہاتے ہو. یہ تمہارا کیسا عشق رسول ہے کہ تمہاری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا کہ تم داڑھی منڈاتے ہو, ایک مٹھی سے گھٹاتے ہو, جبکہ داڑھی منڈانا حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. آقا کے دشمنوں جیسا چہرہ بناتے ہو. نا, یہ عشق رسول کا تقاضا نہیں ہے. عشق رسول کا دم بھرنے والوں, آج پکی نیت کرو, آج پکی نیت کرو کہ یہ سر کٹے تو کل نہیں آج ابھی نام مصطفیٰ پر کٹے, مگر یہ داڑھی نہ کٹے نہ ایک مٹھی سے کٹے. آج پکی نیت کرو, سچی نیت کرو. رمضان مبارک کے اس عشر رحمت میں سچی نیت کرو. انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈائیں گے, ایک مٹھی سے نہیں کٹائیں گے انشاءاللہ. آقا کی سنت کی نشانی, محبت کی نشانی داڑھی اپنے چہرے پر سجائیں گے انشاءاللہ. اس سنتوں کو عام کریں گے, محبوب کریم کو خوش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا مقام, بڑا مرتبہ عطا کیا ہے. اعلیٰ حضرت اتنی خوبصورت بات لکھی ہے, اتنی خوبصورت بات لکھی, اتنی خوبصورت بات لکھی ہے. ماں جہاں بیٹے سے بھاگے, اعلیٰ تو لکھتے ہیں ماں جہاں بیٹے سے بھاگے, لطف وہاں فرماتے یہ ہے, باپ جب اکلوتے کو چھوڑے آ کے بلاتے یہ ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے یہ ہیں. مرکت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم ان کے طریقے کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں کے طریقے پر چلے, فساق اور فجار غیر مسلموں اور یہ مطلب کہ فلمیں ڈراموں میں کام کرنے والوں کے طریقے پر چلے. ہمارا ہیئر اسٹائل کسی گلوکار اداکار جیسا ہوگا یا ہمارا بالوں کا انداز پیارے مصطفیٰ جیسا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ زلفوں والے, مانگ بیچ کی مانگ نکال کر پیاری پیاری زلفیں آئے ہائے جب چہرے پر آئیں تو حسن کچھ اور ہو, اور جب یہ زلفیں چہرے سے اٹھیں تو حسن کچھ اور ہو. تو تصور تو کرو جب آقا کی زلفیں آپ کے روشن روشن نورانی چہرے پر آتی ہوں گی, اور وہ زلفوں کے ہلکی ہلکی سی لکیروں سے جب چہرہ انور کا وہ نورانی منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا, اور جب یہ زلفیں اٹھتی ہوں گی اس وقت آقا کا چہرہ کس قدر روشن منور آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوگا. وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری زلفوں کا انداز, اے عشق رسول کا دم بھرنے والوں کہاں چلا گیا؟ زلفیں کہاں ہیں؟ آج نیت کیجئے ہم آقا کی زلفوں کو اپنے سر پر سجائیں گے, زلفوں کی سنت کو سر پر سجائیں گے, زلفیں رکھیں گے, امامے کا تاج اپنے سر پر رکھیں گے. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا. دعوت اسلامی
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کے جام بھر بھر کے پلاتی ہے، بھر بھر کے پلاتی ہے، اور اس انداز سے پلاتی ہے کہ یہ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا چلتی پھرتی عشق رسول کی تصویر بن جائے، اس کے وجود سے آقا کی زلفیں چھلکیں، اسے دیکھ کر پیارے مصطفیٰ کی سنتیں یاد آ جائیں، وہ گویا کہ یہ کہتا ہوا گزرتا ہے یا رسول اللہ اتنا تو فنا ہو جاؤ میں تیری ذات عالی میں، اے میرے رسول یا حبیب کبریا اتنا تو فنا ہو جاؤ میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرح سنتوں پر عمل کرنا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سنتوں کے سانچے میں ڈلنا ہے۔ اس پرفتن دور میں جب فیشن کی یلغار آئی ہے، جب بچیاں آدھے کپڑے پہنتی ہیں، ہماری معاشرے میں عورتیں اسلامی بہنیں کیا بولوں میں، ان کو آدھے کپڑے پہنتی ہیں، لڑکوں نے اپنے کپڑے آدھے کر دیے، فیشن کی یلغار آئی ہے، عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس پرفتن دور میں ایک خوش نصیبو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس رمضان کے اس عشرے میں فیضان مدینہ میں اس کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے، اور خوش نصیب آقا کے عشق میں مدینے کی یاد میں رو رہے ہیں، آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیتیں کر رہے ہیں۔ مدنی چینل پر نہ جانے کتنے نیتیں کر رہے ہوں گے کہ نہیں بس بہت ہو گیا، ارے واقعی بہت ہو گیا، ارے اب تو جاگو، کتنا غیروں کے طریقے پر چلو گے، کتنا چلو گے بھائی، تھکتے نہیں ہو، اب تو واپس آ جاؤ، کتنا دوڑو گے غیروں کے پیچھے، دوڑ کر ماں باپ کے نافرمان بن گئے، قتل و غارت گری عام ہو گئی، گناہوں کی یلغار آئی ہے، فیشنوں کے پیچھے پاگل بنا پھرا ہے ہمارا نوجوان، گھر میں فلمیں ڈرامے گانے بازی عام ہو گئے، بچیاں آوارہ ہو رہی ہیں، کنواری مائیں بن رہی ہیں، کوڑے کے ڈھیر پر چھوٹے چھوٹے بچے، پیدائشی بچے پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈال کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا جا رہا ہے، کتے بلیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج یہ میرے الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں، اللہ تیرا کروڑ و کرم ہے، تو میرے باپا کی عمر کو دراز فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا کر، کہ ایسے پرفتن دور میں یہ ہزاروں عاشقان رسول پورے ماہ کا اعتکاف کیے ہوئے مسجد میں موجود ہیں۔ یہ دعوت اسلامی پر اللہ کا کرم ہے، ایسا ہے تو بتاؤ نا، کہیں ہزاروں کہیں سینکڑوں اسلامی بھائی ملک بھر میں اور دنیا بھر میں، ہند میں، جرمنی میں، اٹلی میں، جناب کینیا میں، تو یوکے میں، تو بنگلہ دیش کے اندر، تو ہند کے اندر، تو پاکستان کے اندر، کہاں پورے ماہ کا اعتکاف کیے ہوئے۔ امید نہ کی جائے، توقع نہ کی جائے کہ یہ ہزاروں اسلامی بھائی ایسے دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر میدان عمل میں آئیں کہ انشاءاللہ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنا اعتکاف پورا کریں گے کہ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے۔ مسجدیں بنائیں گے، مسجد آباد کریں گے، بے نمازیوں کو ہاتھ جوڑ کر پکڑ کر مسجد پہ لائیں گے، اور انشاءاللہ عشق رسول کی شمعوں کو مزید جلاتے چلے جائیں گے۔ اللہ قریب ہم سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی ایسی گھڑی بھی آ جائے کہ جیسا دست مبارک اس درخت تنے پر رکھا تھا، کبھی یہ دست مبارک ہے، کیا تمنا کروں، منہ ہی نہیں کہتا، منہ چھوٹا بات بڑی، منہ ہی نہیں ہے تو چھوٹا منہ کہاں سے لاؤں، بس وہ شعر یاد آ رہا ہے، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی
بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو آقا تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو عشق رسول، حقیقی عشق رسول عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھتے رہیں، تمنا کرتے رہیں، کبھی تو باری آئی جائے گی، کبھی تو کھلے گی، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کیا پتا کبھی تو دیدار ہو ہی جائے، ان آنکھوں کی قسمت جاگ جائے اور آقا مسکراتا ہوا چہرہ لے کر ہمارے خواب میں جلوہ فرما ہو جائے، کیا ہوتا ہے؟ ارتقاء تو وصول ہو جائے نا، مزے کو مزہ آ جائے، اللہ اللہ اللہ، کرم ہو جائے، اور کرم ہو جائے تو کوئی تعجب نہیں۔ آقا بڑے کرم والے ہیں، آقا بڑے کرم والے ہیں، بڑے کرم والے ہیں۔ درود شریف کی کثرت کرتے رہیں، اللہ کرم فرمانے والا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، آج میں نے کافی ٹائم لے لیا آپ کا، آج میں نے بہت ٹائم لے لیا، معذرت۔ انشاءاللہ کل سے مختصر۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ۔